نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اسلام میں عقیدے کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی سب سے زیادہ توجہ لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کے اوپر ہی مرکوز رہی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام، آپ اگر کہہ لیں کہ نبوت کا عرصہ 23 سالہ ہے، اور 23 سالہ عرصے میں سے 13 سال جو مکی دور ہے، آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنے کے اوپر ہی خرچ کیے۔ آپ مختلف انداز سے لوگوں کو یہی بات سمجھاتے کہ اے لوگو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک سے بڑھ کے کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی جو صفات اللہ کے ہیں وہ کسی اور میں ماننا اسی طرح جس طرح اللہ میں ہے، تو یہی شرک ہے۔ تو اسلام نے اس کی تردید کی ہے، اس کا رد کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے یہی بات فرمائی تھی کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور تو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور شرک کی بہت بڑا ظلم ہونے کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام لے کے ان کی تعریف کی ہے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو ان کی ساری عمر کی ہوئی کمائی اعمال وہ ضائع اور برباد ہو جاتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، آپ نے اپنی امت کو بھی اس بات سے ڈرایا ہے کہ دیکھنا، تمہیں اگر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے یہ گوارا کر لینا، تمہیں کوئی آگ میں جلا دے اس بات کو گوارا کر لینا، تیرے جسم کے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اس کو بھی گوارا کر لینا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو اس سے بڑھ کے نصیحت اسلام کی طرف سے کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کا مقام، آپ کا شان اتنا اونچا ہے کہ تمام انبیاء کے سردار، بلکہ تمام انبیاء کے امام، انبیاء نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے، آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو سمجھا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد، تمہیں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی صورت شرک نہ کرنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور قیامت کے دن اس جرم کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہمیں بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔